اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الحج. حج کا بیان. عبادتیں تین طرح کی ہیں. جسمانی عبادت جیسے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ہے نا. مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات، ہے نا. اور تیسری عبادت ہے مکس، مالی بھی اور جسمانی بھی. اب حج جو ہے یہ دونوں طرح کی عبادت ہے. اس میں آپ کو جسم بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے. بغیر مال کے آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر جسم صحیح نہیں ہے تب بھی آپ حج نہیں کر سکتے، فرض نہیں ہوتا. تو اب اس کا بیان ہے. ٹھیک. اور ویسے بھی جو بنیادی ارکان بتائے ہیں حدیث پاک میں، 5 ارکان حج، ارکان اسلام، ارکان کلمہ شہادت کا دہرانا، کلمہ شہادت بولنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو اس میں 5ویں نمبر ترتیب اسی طرح ہے، تو وہ اسی کو چلے گئے. اب دیکھیے الحج، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا. شریعت میں حج کہتے ہیں بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کی تعظیم کے طور پر، دین عظیم کے ایک رکن کی ادائیگی کے لیے. دین اسلام کی ایک رکن کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی تعظیم کے طور پر بیت اللہ جانا. دین اسلام کے ایک رکن حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کے تعظیم کے طور پر بیت اللہ جانا، اس کا نام حج ہے. مخصوص اوقات میں جانا ہوتا ہے، جی، مخصوص اعمال کرنے ہوتے ہیں. فرما رہے ہیں الحج واجب. حج کیا ہے؟ واجب ہے، مطلب فرض ہے، مطلب فرض. جی. کس پر؟ علی الاحراری، حر کی جمع احرار. کس پر؟ آزاد. المسلمین کس پر؟ تو احرار، آزاد کی ضد کیا ہے؟ غلام. تو غلام باندی پر حج واجب. المسلمین کس پر واجب ہے؟ مسلمانوں پر. مسلمان کی ضد کیا ہے؟ کافر. تو کافر پر حج واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اس کا حج ضائع ہو جائے گا، نمازیں ضائع ہو جائیں گی. دوبارہ مسلمان ہوا تو پھر طاقت ہو تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. البالغین کس پر حج فرض ہے؟ بالغ پر. نابالغ پر حج فرض چاہے اس کے پاس پیسے ہوں. العقلاء کس پر؟ سمجھ عاقل پر. مجنون، پاگل، دیوانے پر حج فرض نہیں. الاصحاء کس پر؟ صحیح اور تندرست پر. صحیح اور عاقل ہو گیا جب مجنون ہو گیا جس کی عقل کام نہیں کرتی، اور اصحاء جس کا بدن درست نہ ہو. اس کی مثال ایسا بیمار
جو چلنے پھرنے پر قادر. المقعد، مقعد اپاہج ہو گیا بیچارہ. مقطوع الید والرجل، ہاتھ پیر کسی کے کاٹ دیے گئے. زمین، زمین کہتے ہیں معذور جو چل پھر نہ سکتا. والمفلوج، کوشر پٹ حرکت یا سکے جی وہ بیچارہ اس کو بالکل فالج ہو گئی. والشیخ الکبیر، بوڑھا. الذی لا یثبت علی الراحلۃ بنفسہ، جو خود گاڑی پر نہیں بیٹھ سکتا، جو خود گاڑی پر یا سواری گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا. والمحبوس، قیدی. والخائف من السلطان، اور جس کو بادشاہ کا ڈر ہو. جی سعودی میں کہیں اٹیک کر دیا ہو پاگل نے، تو اب وہاں جائے گا تو پکڑ لیں گے نا اس کو. جی. وَإِنْ وُجِدَ قَائِدًا، سوری میں نے کیا کیا جی اب اندھا جو ہے، اندھے پر حج فرض ہوگا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر حج فرض نہیں ہوگا، اس پر حج فرض نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ خود اپنی طاقت سے وہاں پہنچنے پر قادر نہیں ہے. اور اگر اگر بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، تو دیکھیں گے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہونے کی امید ہے یا نہیں. اگر تو بیماری ٹھیک ہونے کی امید ہے، اگر تو بیماری امید ہے تو ٹھیک ہونے کے بعد اس پر حج فرض ہوگا. اس کے ذمہ حج بدل نہیں کرا سکتا، دوسرے سے اپنا حج نہیں کرا سکتا. اور ٹھیک ہے نا جی. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ واپس آنے کی امید نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہوا ہی نہیں. سنیے پھر کہہ رہا ہوں میں، اگر ایسی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہے، حج فرض ہو جائے گا. البتہ ادا ابھی ضروری، ادا کب کرے گا؟ جب ٹھیک ہو جائے. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہی نہیں. سمجھئے جی. جب یہ سب لوگ یعنی احرار، مسلمین، بالغین، عقلاء، اصحاء، اذا قدروا، ترجمہ کریے، جب قادر ہو جائے، علی الزادی، کس پر؟ توشہ پر. زاد سفر، توشہ. زاد سفر کس کہتے؟ توشہ. والراحلتی، اور کس پر؟ سواری پر. سواری کیسی ہونی چاہیے؟ سواری کی شکلیں 4 ہیں. یا تو اپنی ذاتی ہے، اپنی ذاتی گاڑی ہے، جہاز ہے، یا پھر کرائے پر، جیسے ہم جاتے ہیں کرائے پر کے جاتے ہیں نا، یا پھر کوئی آپ کو استعمال کے لیے دے دے، یا پھر عاریت پر کسی سے لے لو. یہ 4 شکلیں بنتی ہیں. تو ان میں سے پہلی 2 ہوں، یعنی اپنی ملکیت ہو یا کرایہ دے سکتا ہو، تب حج فرض ہوگا. اگر آپ کو اباحت پر مل رہی ہے، عاریت پر مل رہی ہے، تو اس کے ذریعے حج فرض نہیں ہوگا. اباحت مطلب یوز کے لیے دے دیا، عاریت مطلب آپ نے دوسرے سے استعمال کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس پیسہ اور یہ سواری کا خرچ کتنا ہونا چاہیے؟
فاضلاً عن المسکنی، پیچھے جو آپ کا عیال ہے، آپ کا عیال ہے نا، اور ان کی رہائش سے زیادہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یعنی یہ جو پیسہ ویسا ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنی رہائش اور ان کی رہائش سے زیادہ. کتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں جا بھی سکیں اور واپس بھی آ سکیں. وما لا بد منہ، اور ضروری یعنی واجب حقوق سے زائد ہو. وما لا بد منہ، واجب یعنی ایسی چیزوں کے علاوہ ہو جو ضروری ہیں. مثلا گھر پہ نوکر چاکر رکھنے ہوتے ہیں، ضرورت ہوتے ہیں، گھر کا فرنیچر ہوتا ہے، گھر کا کپڑا ہوتا ہے، گھر کا لوکل سواری ہوتی ہے جی، اور قرضے بھی ادا کرنے ہوتے ہیں انسان کو گھر پر. تو اپنی جگہ پر رہ کر جو ضرورت کا مکان ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ضرورت کی جو گھر پہ چیزیں ہیں اس سے بھی خرچ زیادہ ہونا چاہیے. نمبر 3 وعن نفقت عیالہ، اور عیال کے خرچ سے بھی کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے آپ کو رہائش دیکھنی ہے، جہاں پر آپ ہیں وہاں پر اپنی رہائش، اپنی گھر بار کی رہائش دیکھنی ہے، گھر کی چیزوں، ضروری چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اپنے عیال کے خرچے کو دیکھنا ہے. الی حین عودہ، کب تک دیکھنا ہے؟ جب تک آپ حج سے واپس آ جائیں. یہ سارے خرچ کب تک دیکھنے ہیں؟ جی، یعنی مثلا 40 دن لگتا ہے نا، تو 40 دن کا خرچہ آپ کو پہلے کس کو دینا ہے؟ گھر والوں کو. ٹھیک، اس کے بعد جی، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ جا کر حج سے واپس آ سکتے ہیں، تب حج فرض ہوگا. ایک اور شرط، وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، اور ہو راستہ پرسکون. راستہ کیا ہو؟ پرسکون ہو، بیچ میں لوگ ڈاکے نہ ڈالتے ہوں، آپ کی جان مال کو خطرہ نہ ہو. آگے وَيُعْتَبَرُ، اور معتبر ہے، فی حق المرأتی، عورت کے حق میں، عورت کے، ان یکون لہا محرم، کہ اس کا کوئی یحج بہا، جس کے ساتھ وہ حج کرے. دیکھیے، بیت اللہ سے اگر 3 دن کی مسافت سے کم میں کوئی ہے، 77 کلومیٹر سے کم میں کوئی ہے، اور عورت اتنی ہے 77 کلومیٹر سے کم میں رہتی ہے، تو وہ اس کے لیے محرم ضروری نہیں ہے. بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہاں خود چل سکے اور جا کر واپس آ سکے. صحیح. اور جو عورت اس سے باہر ہے 77 کلومیٹر پر، یا اس سے باہر ہے، تو اس کے لیے ایک محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر محرم نہیں ہے، اور اگر محرم ہے بھی تو اس کا خرچہ بھی تو دینا ہے، اس کو ساتھ لینے کا خرچ بھی تو دینا ہے. ٹھیک، اگر محرم نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے، اور اگر محرم ہے حج فرض تو ہو گیا لیکن ادا فرض نہیں ہے. ادا کب کرے گی؟ جب کوئی محرم ملے گا، یا پھر وہ حج بدل کی وصیت کرے گی، یا پھر وہ جی ان یکون لہا محرم، یا اس کا کوئی محرم ہو. معتبر ہے یعنی ضروری ہے عورت کے حق میں کہ ہو اس کا کوئی محرم، یحج بہا، جس کے ساتھ وہ حج کرے. او زوجن، یا اس کا شوہر ہو.
محرم میں بھائی آتے ہیں، والد آتا ہے، چچا آتا ہے، بھتیجا آتا ہے نا جی، سسر بھی آتا ہے، ٹھیک، رضائی رشتے، دودھ کے رشتے بھی اس میں آتے ہیں، چاہے وہ آزاد ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ ذمی ہوں. ذمی مطلب یہودی یا عیسائی، یہودی یا عیسائی. مشرک نہیں ہونی چاہیے، مجوسی اور دوسرے لوگ. بچہ محرم نہیں ہے. محرم کا مقصد حفاظت کرنا ہے، بچہ کا حفاظت. مجنون محرم کیوں؟ اپنی حفاظت، دونوں اپنی حفاظت پر بھی قادر ہے. البتہ جو قریب البلوغ ہوتا ہے 13-14 سال کا، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا، تو وہ بالغ کی طرح ہے. اگر 13-14 سال کا بچہ ہے تو چلے گا، ٹھیک ہے. ولا یجوز لہا، نہیں ہے اس کے لیے جائز، ان تحج بغیرہما، ان دونوں کے بغیر حج کرے. جائز کب؟ اذا کان بینہا و بین مکہ، جب اس عورت کے گھر اور مکہ کے درمیان مسیرۃ 3 ایام، کتنے دن کا مسافت ہو؟ 3 دن کی مسافت، مطلب 77 کلومیٹر. فصاعدا، یا اس سے زیادہ ہو، یا اس سے زیادہ ہو. تو یہ آیا تھا حج کی فرضیت کی شرائط. حج کے کچھ اس میں حج کے فرض ہونے کی شرائط ہیں، کچھ اس میں حج کے واجب ہونے کی شرائط ہیں. صحیح ہو گیا؟ بس کل کوشش کریں گے ایک مرتبہ. ایک کتاب ہے، اگر میں نہ بتا سکا تو معلم الحجاج، معلم الحجاج، اس میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہے حج کی فرضیت کی شرطیں اور حج کے ادا کے وجوب کی شرطیں. ایک ہے حج فرض ہو جانا، ایک ہے حج اس فرض حج کو ادا کرنا. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں. جیسے ابھی بتایا تھا کہ بیمار آدمی جس کی ٹھیک ہونے کی امید ہے، اس پر حج تو فرض ہے لیکن ادا کرنا فرض ہے. ادا کب کرے گا؟ اسی طرح عورت جس کا محرم نہیں ہے، اس پر حج تو فرض ہے لیکن ادا کرنا فرض نہیں. ادا کب کرے گی؟ محرم ملے گا یا اس کی شادی ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ دیکھنا ہے. اس میں الگ دونوں چیزوں کو الگ سے بیان کیا ہوا ہے، اس کتاب میں بھی دیکھ لیجئے گا. بس جو یہ سفر کا انہوں نے دیا نا یہ دن کے حساب سے، ہاں، تو اب ہم کیوں یہ مطلب ڈسٹنس کے حساب سے کرتے ہیں؟ اس زمانے میں دن کے یعنی فجر کو لوگ چلتے تھے ظہر تک، فجر کو چلتے تھے ظہر تک، اور اس کے بعد اگلے دن فجر تک آرام کرتے تھے، ٹھیک. پھر چلتے تھے فجر سے ظہر تک، پھر آرام کرتے، پھر اس طرح یہ روٹین تھا. تو اس ٹائم میں دیکھا کہ کتنا چل سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کائنیٹکس میں، ٹائم کو کبھی ڈسٹینس میں کنورٹ کرتے، کبھی وہ کبھی وہ. صحیح ہے جی. تو 48 میل بنتا ہے.